لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دیکھیں اس آیت کے اندر، یہ آیت اکثر علماء اس کو بیان کرتے ہیں اس کے اوپر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی تعریف کی اور 3 صفات بیان فرمائیں۔ ایک نمبر پر صفت یتلو علیہم آیاتہ، دوسرے نمبر پر ویزکیہم، اور تیسرے نمبر پر ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رسول کا کام کیا ہے کہ جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے وہ کتاب جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کے زبر زیر پیش وغیرہ، اس کے تلفظ، اس کے الفاظ، اس کے ادائیگی وغیرہ سکھانا، یہ بھی نبی کا کام۔ دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرنا، ان کو ہر قسم کی برائیاں ان سے دور کرنا جن کے اندر اس نبی کا نزول ہوا، جس قوم کے اندر اس نبی کی بعثت ہوئی، ان کو پاک کرنا اخلاق رذیلہ سے اور اخلاق باطلہ سے، عقائد باطلہ، کفر، شرک اور بدعات سے دور کرنا، اور ان کے اندر پاک اخلاقات کو ڈالنا، اور اچھے اخلاق کو ان کے اندر کیا کرنا، مزین کرنا، یہ نبی کا کام۔ دوسرے نمبر پر دوسری صفت یہ بتائی۔ تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تیسرے نمبر پر اس کتاب یعنی قرآن پاک کے رموز اور اسرار بتانا، اور حکمت مطلب احادیث کا سمجھانا۔ یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، اور شروع کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے یہ احسان کیا مومنین پر کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول، ان کے درمیان میں رسول بھیجا، انہی کے اندر میں سے، انہی مومنین میں سے ایک رسول بھیجا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں یعنی انہو احد منہم ومثلہم وبشر مثلہم، کہ وہ انہی میں سے ایک اور انہی کے مثل بشر ہے، انہی کے مثل بشر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ دیکھیں جو مومنین میں جو رسول آئے وہ انہی میں سے آئے، کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی دوسری قوم یا دوسری جنس میں سے نہیں تھے، اسی جنس میں سے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی دوسری جنس کے ہوتے، مطلب فرشتے ہوتے یا کچھ اور ہوتے، تو ان کی زندگی اسوہ حسنہ نہیں بن سکتی تھی صحابہ کرام کے لیے یا ان کے بعد والے آنے والوں کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارا جو رسول تھا وہ تو فرشتہ تھا، نہ اسے بھوک لگتی تھی، نہ چوٹ لگتی تھی، نہ وہ تھکتا تھا، تو لہٰذا اب اس کی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ ہی نہیں ہے، ہم کس کے نقش قدم پر چلیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ اللہ کے رسول کی مدح اور تعریف ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام چونکہ یہ کام کرنے والے بنفس نفیس خود تھے، بنفس نفیس خود یہ صحابہ کرام، کیونکہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام ضمیروں کا جو مرجع ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ کون ہے؟ مومنین ہے، اور مومنین کون ہے؟ وہ صحابہ کرام۔ تو بنفس نفیس صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کلام کے مخاطب ہیں، اور اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی بہت بڑی تعریف ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے ان نے یہ قرآن بھی اللہ کے رسول سے لیا، اور یہی صحابہ کرام ہے کہ ان کی اللہ کے رسول نے خود تزکیہ کیا، مطلب یہ اللہ کے رسول کے ذریعے مطہر اور مزکی بھی ہوئے، پاک بھی ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اعلیٰ اخلاق سکھائے، برے تمام اخلاق ان کے سینوں سے نکال دیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سری اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جتنے صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے رسول کے پروردہ، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے۔ تبھی اگر کسی ایک صحابی کو برا کہہ دیا جائے مثال کے طور پر، تو گویا وہ اصل میں برائی صحابی کی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے رسول کی ہوگی۔ یہ بات بار بار میں اکثر بیان کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ عام قاعدہ ہے، اگر کسی استاد کے شاگرد کی کوئی برائی کرے گا تو وہ برائی حقیقتاً اس شاگرد کی نہیں ہوگی بلکہ استاد کی ہوگی، بلکہ استاد کی ہوگی۔ تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی کسی ایک صحابی کی شان میں تنقیص کرے تو حقیقتاً یہ صحابی کی شان میں تنقیص نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص ہے، اور جو اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط آدمی کو بھیجا جس نے غلط لوگوں کا چناؤ کیا، اور ان کو ترغیبات دی اور ان کی تربیت کی، اور تربیت کے اندر وہ الیاذ باللہ پورے نہیں اتر پائے، نہ تو وہ جس کو اللہ نے بھیجا وہ پورے اتر پائے، اور جن کو اس نے تربیت کے لیے اپنے ہاتھ میں لیا نہ وہ پورے اتر پائے۔
تو ہر طرف سے خرابی آ رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ یعذ باللہ اللہ کی رائے، اللہ کا انتخاب بھی خراب ہوا، رسول اللہ کا انتخاب بھی خراب ہوا، اور صحابہ کرام کو تو خراب کہے گا. تو پھر یہ بات صرف رکتی نہیں ہے صحابہ کرام پر، بلکہ اوپر تلک جاتی ہے، اللہ کی شان تلک میں گستاخی ہو جاتی ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ چھوٹے موٹے مشاجرات کو لے کر صحابہ کرام کی شان گرائی جائے اور ان کی شان کے اندر تنقیص کی جائے. دیکھیں تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھی ہے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ فتح میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں شیر و شکر. تو فرماتے ہیں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ آپس میں جھگڑے، تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ آپس کے اندر جھگڑے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، آپس میں مہربان پیار کرنے والے. تو ایک طرف قرآن کی بات اور ایک طرف تاریخ کی بات. تو دیکھیں قرآن کے مقابلے میں تو اگر کوئی ضعیف حدیث آ جائے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، پھر تاریخ کا درجہ تو ضعیف حدیثوں سے بھی بڑا نیچے ہے. تو فرمایا کہ جب قرآن کے مقابلے میں تاریخ آئے گی تو ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کریں گے بلکہ رد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو لیں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ صحابہ کے درمیان میں جنگ اور جھگڑے ہوئے ہی نہیں، بلکہ صحابہ آپس کے اندر محبت کرنے والے شیر و شکر تھے. تبھی پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ رغم انف الروافض الذی زعموا ان اصحاب محمد یتباغضون، کہ روافض کی ناک مٹی میں مل گئی اس آیت کی وجہ سے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ محمد کے اصحاب آپس کے اندر بغض رکھتے تھے، کیونکہ غلط وہ گمان رکھتے تھے. قرآن تو کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، پیار کرنے والے، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپس کے اندر بغض رکھتے تھے. جو صلحیں تھی اور آپس کے ساتھ آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ایک دوسرے خلفاء کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا بیعتیں تھی، یہ سب کی سب مبنی علی النفاق تھی. یہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف دھوکہ دہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. بعد کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا بغض ظاہر کیا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سب کی سب بکواسات جو قرآن سے رد ہوتی